السلام علیکم گائز، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو فرشتہ جبریل امین نے خود پالا تھا، اور وہ پوری دنیا جب سے بنی ہے، انسان جب سے زمین پہ آیا ہے، صرف وہ ایک ہی واحد شخص تھا جس کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دودھ پلایا تھا اور اس کو پالا تھا۔ تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کا بالکل آسانی سے پتہ لگے اور آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ کریٹ ہو۔ جیسا کہ میں لاسٹ ویڈیوز میں اناؤنس کرتا آ رہا ہوں، میرا چینل جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا 21 مارچ تک، کیونکہ میرا چینل جب کریٹ کیا تھا تو 21 مارچ کو ہی کریٹ کیا تھا۔ یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ ودن 12 منتھ جب آپ چینل بناتے ہیں تو 12 مہینے کے اندر آپ کو 1000 سبسکرائبر اور آپ کو 4000 گھنٹے واچ ٹائم لے کر آنے ہوتے ہیں اپنے چینل پہ۔ تو آپ کے سامنے سبسکرائبر ہیں 230 ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی مجھے جو ہے ریکوائرڈ ہیں تقریباً 750 سبسکرائبر چاہیے، اور مجھے جو گھنٹے ہیں وہ بہت زیادہ چاہیے، تقریباً 3800 کچھ گھنٹے مجھے ابھی بھی ریکوائرڈ ہیں۔ تو مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، میں آپ سے ہیلپ چاہتا ہوں تاکہ جو میں ویڈیوز بناتا ہوں یہ سلسلہ چلتا رہے اور آپ لوگ میری ویڈیوز حاصل کرتے رہیں اس طرح کی معلوماتی، اور آپ کا جو شوق ہے ہسٹری جاننے کے لیے یا کچھ بھی ایسا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے تو وہ بھی آپ کو ویڈیوز ریسیو ہوتی رہیں۔ تو آپ صرف اور صرف میری مدد اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں یا پہلے اپلوڈڈ ہیں آپ ان کو اپنے فیس بک اکاؤنٹس پہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور واٹس ایپ پہ گروپس کے اندر جا کے شیئر کریں۔ آپ لوگوں کی مجھے سپورٹ چاہیے، میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں، درخواست ہے کہ شیئر لازمی کیجئے تاکہ 21 مارچ 2019 سے پہلے جو یوٹیوب کا کرائٹیریا وہ کمپلیٹ ہو جائے اور ہم لوگ آپس میں بندھے رہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ میں باتیں بھی کروں، اور کمنٹس کے اندر آپ لوگ مجھ سے جو بھی بات کرنی ہو کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ باقی حصے میں آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں کہ امیزنگ ہے۔ سامری جادوگر شاید کافی لوگ نے سنا ہو یا کافی نے نہ بھی سنا ہو۔ تو جب فرعون تباہ ہوا تھا دریا کے اندر، جب وہ مطلب ڈوب گیا تھا، دفن تو وہ ویسے بھی نہیں ہوا، زمین نے نہ جگہ دی نہ سمندر نے باہر پھینک دیا۔ تو اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے تو موسیٰ علیہ السلام نے طور کے اوپر جو ہے اعتکاف کیا تھا 40 راتوں کا، اور اس کے بعد جو ہے انہیں تورات جو ہے کتاب دی جانی تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کے اوپر موجود تھے 40 دن کے لیے، تو پیچھے سے سامری جو تھا جادوگر، اس جادوگر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود پالا تھا۔ اس کی جو ماں تھی وہ اسے ڈر تھا کہ وہ رسوائی یا بدنامی اس کی نہ ہو، شاید پتہ نہیں وہ ناجائز تھا یا کیا تھا، کچھ پتہ نہیں، یہ اس کے بارے میں کنفرم نہیں، لیکن اس کی ماں کو ڈر تھا کہ وہ رسوائی یا بدنامی نہ ہو اس بچے کی، اس لیے اس نے اس کو غار میں چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی وہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے گھر کے اندر ہوئی تھی۔ لیکن بس یہ ہے کہ جس کو نیکی کی طرف راغب ہو، جو شروع سے آپ جوانی میں اگر نیکی کی طرف راغب ہیں تو آپ ہمیشہ اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ نیکی کی طرف رہیں، اور جو بدی میں رہتا ہے، جو برائی کرتا ہے تو ہمیشہ برا ہی رہتا ہے، چاہے اسے فرشتے پالیں یا جو بھی نیک سیرت انسان بھی پالے تو وہ برا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر موجود تھے تو اس نے نیچے لوگوں کو، کیونکہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قریب رہا تھا اور پہچانتا بھی تھا انہیں، اور اس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ واحد بندہ ہے جس کے پاس ایک فرشتے کے گھوڑے کی جو مطلب پاؤں ہوتا ہے وہاں کی اس کے پاس مٹی تھی۔
تو وہ مٹی اس نے ایک بچڑا بنایا، ٹھیک ہے، زیورات جو تھے چاندی کے یا سونے کے، اس کو پگھلا کے اس نے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑے کے کو جو ہے اس نے جو خاک تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی، وہ اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی، تو وہ بچڑا بولنے لگا تھا۔ تو لوگ جو تھے وہ گمراہ ہونے لگے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس نے لوگوں کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اوپر گئے ہوئے ہیں، جبکہ خدا ہمارے پاس چل کے آ گیا ہے۔ تو جب بچڑا بولنے لگا تو لوگوں نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، سوائے کچھ 12,000 لوگ تھے جنہوں نے اسے نہیں پوجا۔ تو پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے 40 دنوں کے اعتکاف کے بعد، تو انہوں نے جب آ کے دیکھا کہ قوم جو ہے پوری کی پوری بچڑے کی جو ہے وہاں پر عبادت کر رہی ہے، وہ پوجا کر رہی ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو جو ہے پکڑا اس کے لیے، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے سپرد کر کے گئے تھے پوری قوم کو۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے، تو انہوں نے انہیں داڑھی کے بالوں سے اور سر کے بالوں سے پکڑ کے مطلب گھسیٹا اور کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، حالانکہ میں جو ہے تمہیں ان کو تمہارے حوالے کر کے گیا تھا۔ تو اس طرح جو ہے پھر ان کو اللہ کا حکم ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ ان لوگوں کو قتل کر دے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے۔ تو سب لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ طور کے اوپر کچھ بندے لے کر آؤ، جو بندے قتل ہو گئے ہیں ان کے لیے وہ معذرت کریں اور معافی طلب کریں تاکہ ان کو بخشا جا سکے یا ان کو معاف کیا جا سکے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندے چننے، ان میں سے جو اچھے تھے، نیک تھے، اور انہیں وہ لے کر گئے، کیا ہوتا ہے، 70 آدمیوں کو کوہ طور کے اوپر۔ تب اللہ نے مطلب وہاں پر بنی اسرائیل کو کہا کہ میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں نے تم لوگوں کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت بھولو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب یہ کلام سنا ان 70 آدمیوں نے، تو وہ ضد پر اڑ گئے کہ موسیٰ ہمیں ہر حال کے اندر تمہارے رب کو دیکھنا ہے، ہم جب تک مطلب نہیں دیکھیں گے خداوند تعالیٰ کو تو مطلب ہم جو ہے نہیں مانیں گے کہ وہ مطلب تمہارے خدا ہیں، کہ ہمیں خدا کا دیدار کرنا ہے۔ تو اللہ کے غضب نے انہیں آن گھیرا، اور ایک فرشتے نے ایسی خوفناک چیخ ماری کہ ان کے دل پھٹ گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، وہ اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا ہوتا ہے دعا کی، اور وہ لوگ جو ہے واپس زندہ ہو گئے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا سامری جادوگر کا، جس کو پالا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھا، خود اپنی انگلی سے دودھ پلا کر۔ تو یہ واحد انسان تھے، اور یہ واحد انسان تھا جو کافر ہو کے مرا تھا، اور مطلب موسیٰ علیہ السلام، اس کا نام کے ساتھ بھی سامری موسیٰ ہی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہ فرعون کے گھر میں انہوں نے پرورش حاصل کی، ایک کافروں کے بہت بڑے سردار کے گھر، لیکن وہ نیک رہے، اور جس کو جبرائیل علیہ السلام نے خود اپنی انگلی سے دودھ پلایا اور پال پوس کے بڑا کیا، وہ کافر ہو کے مرا۔ تو گائز اصل میں بات یہ ہے کہ میری جو اردو میں جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو میری اردو کافی ویک ہے، تو وہ پڑھتے ہوئے یا کچھ کہتے ہوئے بیچ میں الفاظ میرے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کو اگر اچھی لگی ہو ویڈیو تو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو کہا کہ مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے، تو جتنا زیادہ آپ سپورٹ کر سکتے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔